ویلکم بیک خواتین و حضرات، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے گڈ گورننس، اور اس تناظر میں ہم بات کریں گے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں اور تاریخ کے سفر میں ہم چلیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور ڈسکس کریں گے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ ان کا دور آج بھی مثالی دور سمجھا جاتا ہے۔ جو سب سے اہم بات ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ گڈ گورننس اور سخت گیری یہ ہینڈ ان ہینڈ ٹوگیدر چلتے ہیں، اکٹھے چلتے ہیں۔ نرمی، رو رعایت اور کسی قسم کا جو پیار محبت ہے حکمران کی طرف سے unnecessary سفارش ہے فار انسٹنس، وہ گڈ گورننس کا قتل عام ہے۔ گڈ گورننس ہو ہی نہیں سکتی اگر آپ ایک صالح، سخت گیر اور پاورفل حکمران نہیں ہیں۔ پاورفل سے مراد سیاسی قوت نہیں ہے، کنوکشن ہے، اپنی کنوکشن۔ ہم ان کے دور کے چند واقعات تین غیر مسلم مورخین کے حوالے سے بیان کریں گے۔ ایک ہے ولیم میور، اس کی کتاب ہے دا کیلیفیٹ، اٹس رائز، ڈکلائن اینڈ فال، اور دوسرا مصنف ہے فلپ ہٹی، یہ میرا بڑا فیورٹ مصنف ہے، ہسٹری آف دا عربز اس کی کتاب ہے اگر آپ کنسلٹ کرنا چاہیں، اور پھر ایک شاہکار کتاب گبن کی دا ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن امپائر۔ یہ تین کتابیں ہیں جو جب بھی جس کو بھی موقع ملے یہ کنسلٹ کیجئے، آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ تینوں، اچھا ان میں سے خاص طور پر ولیم میور سختی کرتا ہے اسلام کے حوالے سے، غیر ضروری تنقید کا ارتکاب بھی کرتا ہے، لیکن یہ تینوں مجبور تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے سنہری دور کہنے پر۔ تقریباً 4 لاکھ مربع کلومیٹرز کا علاقہ تھا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر انصرام تھا، اور اس میں لگاتار اضافہ ہونے کے باوجود مجال نہیں کہ ایڈمنسٹریشن پر ان کی گرفت ایک لمحے کے لیے بھی، ایک دن تو بہت بڑی بات ہے، ایک لمحے کے لیے بھی کمزور پڑی ہو۔ اور اس کی وجوہات بھی ان رائٹرز نے اس کا جسٹ جو نکالا ہے، جو ایک سٹڈی کی ہے، کیس سٹڈی کر کے، وہ 3 میجر چیزیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، خود احتسابی کا بڑا عمل دخل ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڈمنسٹریشن میں، اور اس کا آغاز انہوں نے اپنے گھر سے کیا، اور جس میں ایک بہت بڑی مثال ان کے صاحبزادے کی ہے، جنہیں کوڑے مارنے کی سزا سنائی گئی، تو کہا یہ جاتا ہے کہ انہیں یہ خدشہ لاحق تھا کہیں میرا بیٹا ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ رو رعایت نہ ہو رہی ہو، تو ہی میڈ شور کہ وہ کوڑے انہیں لگے، اور وہ کوڑے انہوں نے خود لگائے۔ یہ ایک ایسی حیرت انگیز مثال ہے کہ شاید ہی ایڈمنسٹریشن کی دنیا میں آپ کو کوئی ایسا ایک فرد نظر آئے جس کے ہاں اس طرح کی مثال موجود ہو، اور اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ دوسری ایک بہت اہم بات، ایک سنہرا اصول جو وضع کر دیا خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ یہ تھا کہ دوران حکومت یعنی گورننس کے ساتھ ساتھ آپ ذاتی کاروبار نہیں کر سکتے۔ یہ بات طے تھی، یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ، حتیٰ کہ 1-2 گورنرز کی شکایات آئیں تو ان کی نہ صرف سرزنش کی گئی، انہیں سزا بھی دی گئی، معطل کیا گیا۔ کیا آپ خود کاروبار کر رہے ہو؟ تم کاروبار سلطنت چلاؤ گے، کاروبار حکومت چلاؤ گے، یا ذاتی کاروبار چلاؤ گے؟ اور گورنر کا تقرر کرتے وقت اس کی امانت، دیانت اور صلاحیت کے ساتھ ساتھ یہ شرط بھی لازم ہوتی تھی کہ وہ اپنی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد ڈکلیئر کرے، بتائے کہ اس کے پاس کیا کچھ ہے، اور جب وہ اپنے عہدے سے فارغ ہوتا اسے یہ ایک ایک چیز بتانا پڑتی تھی کہ اس میں کس حد تک اضافہ ہوا ہے۔ اور بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں کہ ایسے ایسے گورنرز جو کسی نہ کسی حوالے سے انڈائریکٹلی، ڈائریکٹلی تو کسی کی جرت نہیں تھی، لیکن انڈائریکٹلی بھی اگر کوئی کاروبار کرنے کا مرتکب ہوا تو اسے کڑی سزا ملی۔ اور اس کام کے لیے محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے برگزیدہ صحابی تھے، انہیں محتسب مقرر کیا گیا۔ تیسری چیز جو انتہائی اہم ہے، یہی اسی حوالے سے ایک جو سنہرا اصول ہے، وہ ہے قانون سب کے لیے یکساں۔ یہ نہیں کہ قانون اس کے لیے ایک ہے اور کسی اور کے لیے، یہ خود احتسابی سے تھوڑا سا اس کا ایک براڈر سپیکٹرم میں اگر دیکھیں تو انہوں نے مثالیں قائم کی۔ سیف اللہ کا لقب پانے والے
عظیم سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موزولی ایک بہت بڑی مثال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مشہور صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی گورنری سے معطل کیا گیا۔ پھر ایک بہت مالدار صحابی تھے ایاز بن غنم، یہ مصر کے گورنر تھے، اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ ریشم کے کپڑے پہنتے ہیں، بڑی ہیڈونسٹک زندگی گزارتے ہیں۔ تو ان کی سرزنش کی گئی اور انہیں معطل کیا گیا۔ پھر فاتح مصر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے کے اوپر الزام لگا کہ اس نے ایک غیر مسلم پر تشدد کیا ہے اور برا بھلا کہا ہے، اسے اس کے باپ کے سامنے سزا دی گئی۔ مزید ڈیٹیل آپ جاننا چاہیں تو محمد حسین ہیکل کی کتاب عمر فاروق بڑی لاجواب کتاب ہے، اور یہ حسنین ہیکل نہیں ہے، حسنین ہیکل ایک اور کیریکٹر ہے۔ اور اب آئیے اس کے ڈارکر ایسپیکٹ کی طرف تھوڑا سا اسے کمپیئر کیجئے۔ کیا آپ کے ملک میں اس وقت خود احتسابی کا کوئی تھوڑا سا ایلیمنٹ، کوئی شائبہ، کوئی رتی بھر خود احتسابی موجود ہے؟ کیا قانون سب کو ایک ہی نظر سے دیکھ رہا ہے؟ ہر قانون موجود ہے آپ کے ملک میں، یہ نہیں کہ قانون ہی نہیں ہے، قانون موجود ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیے کتنے سیاسی لوگ ہیں جو ذاتی کاروبار نہیں کر رہے، کتنے حکمران ہیں جو سیاست خود نہیں کر رہے یا ان کے خاندان والے دونوں ہاتھوں سے، میں یہ نہیں کہہ رہا لوٹ رہے ہیں، وہ تجارت ضرور کر رہے ہیں۔ تو جناب تجارت اور حکومت جب یکجا ہوتے ہیں، خود احتسابی اور احتساب جب تاکہ نسیاں پہ جا پہنچتا ہے، جب قصہ پارینہ ہو جاتا ہے، تو انجام وہ ہوتا ہے جو آج آپ کی مملکت کا ہے، اور اس پہ کسی سے گلہ شکوہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کسوٹی آپ کے سامنے ہے۔ ان تینوں سنہری اصولوں کو ہر روز غور سے دیکھا کریں، اپنے آپ کو دیکھا کریں، اور پھر اس بات پہ شرم کیا کریں کہ یہ ہمارے نمائندے ہیں، انہیں ہم نے الیکٹ کیا ہے، اور ہم خاموش بیٹھے ہیں، ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ ہماری بیوروکریسی کیا کر رہی ہے؟ ہمارے سابق جرنیل ابھی چند دن پہلے ان کے بارے میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے سفارشات دی ہیں کہ ان کے اوپر کرپشن کا الزام ثابت ہوتا ہے، انہیں ٹرائی کیا جانا چاہیے۔ اور کس طرح ہم پردہ پوشیاں کرتے ہیں ایک دوسرے کی۔ یہ پالیٹیشنز، یہ حکمران، یہ رولنگ کلاس جس کی اکثریت سپائن لیس ہے اور جس نے ہماری قوم کو سپائن لیس کر کے رکھ دیا ہے، یہ کبھی اپنے آپ کو کمپیئر کر کے تو دیکھیں ذرا۔ اور میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اگر کچھ نہیں بھی کر پاتے تو کم از کم دل سے انہیں برا ضرور کہیں۔ خواتین و حضرات، we'll take a break, stay with us.